یہ ضلع فیصل آباد ہے اور یہ 440 کاف بے ہے۔ یہاں زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی سے وابستہ ہیں۔ صبح فجر کے وقت اٹھتے ہیں، چارہ کاٹتے ہیں۔ یہاں صرف ایک خاندان کے پاس 50 مربع زمین ہے اور دیگر عوام محنت مزدوری ٹھیکہ پر زمین لے کر کھیتی باڑی سے اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ گاؤں کے سب سے بڑے زمیندار کے بیٹے سعود کی شادی ہوتی ہے۔ سال ہا سال گزر گئے مگر اولاد نہ ہو سکی۔ دیسی انگریزی علاج معالجہ کیا، انہوں نے کوئی ہی ایسا دربار اور بارگاہ ہوگی جہاں منت نہ مانی ہو۔ 10 سال بعد اللہ نے انہیں بیٹا دیا۔ سعود کی ماں بس ضد تھی کہ بچہ ماں کا دودھ ہی پیے گا، کیونکہ ماں کا دودھ بہترین غذا کے علاوہ انسان کو بڑھاپے تک بیماریوں سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ سعود کی ساس کا یہ ماننا تھا کہ بچے کو ماں کا دودھ پلانے سے بچہ تو تندرست رہتا ہے مگر ماں کی جسمانی حالت بالکل بگڑ جاتی ہے۔ وہ بیماریوں کا شکار ہو کر جلد بڑھاپے کا شکار ہو جاتی ہے۔ گھر میں کافی دنوں تک اس بات پر لڑائی جھگڑا رہتا ہے۔ سعود کی ساس کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ لوگ میرے نواسے کو صرف اس لیے ڈبے کا دودھ نہیں پلا رہے تاکہ ان کے پیسے نہ خرچ ہو جائیں، جبکہ سعود کی ماں کا ماننا تھا کہ بچے کی مضبوط بنیاد ماں کا دودھ ہے اور یہ دودھ قدرتی طور پر اگلے بچے کی پیدائش میں 2 سال کا وقفہ فراہم کرتا ہے۔ دو سال بعد اللہ نے بیٹی عنایت کی۔ پورا خاندان خوش تھا۔ اللہ نے گھر کو مکمل کر دیا۔ سعود کی بیوی نے نامولود بیٹی کو بھی ڈبے کا دودھ پلانے کا فیصلہ کیا۔ اب سعود کی ماں بہو کو اپنا دودھ پلانے کا تو نہیں کہتی تھی مگر دل ہی دل میں اسے فکر ستائی رکھتی کہ کہیں بچے بیماریوں کا شکار نہ ہو جائیں۔ ان کے دماغ میں بچوں کو دودھ پلانے کی افادیت پہلے کی طرح برقرار تھی۔ 1 سال گزر جانے کے بعد سعود کی بیوی نے چھاتی کا درد محسوس کرنا شروع کیا۔ چھاتی کی رنگت بھی تیزی سے سرخ ہو رہی تھی اور چھاتی پر واضح سوجن بھی محسوس ہو رہی تھی۔ جب سعود کو ان مسائل کا علم ہوا تو خاصے پریشان دکھائی دینے لگے۔ مختلف خواتین نے کہا فلاں بابا جی سے دم کروائیں، فلاں مزار پر منت مانو۔ سعود جو کہ ایک پڑھا لکھا شخص تھا، اس نے ان تمام باتوں پر یقین کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ لاہور کے بڑے ہسپتال سے تشخیص کروائی جائے گی۔ اس دوران پورے خاندان کی توجہ سائرہ کی صحت پر مرکوز تھی۔ بچوں کا خیال تو ہوتا مگر بہت کم۔ دوسری جانب ماں بچوں کے مستقبل کو لے کر پریشان رہنا شروع ہو گئی۔ تشخیص کے بعد ڈاکٹرز نے ایسا انکشاف کیا کہ پورا خاندان حیران ہو گیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ سائرہ بریسٹ کینسر کا شکار ہو گئی ہے۔ بریسٹ کینسر۔ سعود نے اپنی بیوی کی زندگی کے لیے لاہور کے مہنگے ترین ہسپتالوں سے علاج کروانے کا فیصلہ کیا مگر ہر جگہ ڈاکٹرز نے دودھ پلانے والی ماؤں کی نسبت بچوں کو دودھ نہ پلانے والی ماؤں کو بریسٹ کینسر کے شکار ہونے کے خدشے کا اظہار کیا۔ ایک طرف شادی کے تقریباً 15 سالوں بعد بیوی کو کھو دینے کا خوف اور دوسری جانب بچوں پر توجہ کا فقدان۔ اسے اپنی ماں کی باتیں یاد آنے لگی۔ مسلسل علاج سے سعود کی بیوی کینسر کو تشخیص دینے میں کامیاب تو ہو گئی مگر ان کے بچے بھی مختلف بیماریوں کا شکار ہونے لگے۔ وقت گزرتا گیا اور سعود کی زندگی میں بہار دوبارہ آنے لگی۔ مسائل کم ہوتے چلے گئے اور بیوی کی صحت بہتر اور بچوں کی تربیت میں بھی بہتری آنا شروع ہو گئی۔ ماں کے دودھ کی اہمیت، فوائد اجاگر کرنے اور دیگر خواتین کو بریسٹ کینسر جیسی مہلک امراض سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے سعود نے گاؤں میں ہسپتال بنانے کا اعلان کیا اور ترجیحی بنیادوں پر کوالیفائڈ ڈاکٹرز کی خدمات حاصل کی۔ میری تمام ماؤں سے اپیل ہے کہ 2 سال تک بچوں کو اپنا دودھ پلائیں، جو نہ صرف بچے اور ماں کی صحت کا ضامن ہے۔ گھریلو ٹوٹکوں کی بجائے دیہی سطح پر موجود لیڈی ہیلتھ ورکرز کی خدمات حاصل کریں تاکہ خوشحال اور روشن مستقبل کا حصول ممکن ہو سکے۔